السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ اس ویڈیو میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ مجھ سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ میرا نام انگور ہے۔ میں ایک ایسا پھل ہوں جو ایک طویل عرصے سے پیارا اور قابل قدر ہے۔ میرا سائنسی نام وائٹس وائنیفیرا ہے۔ میں وائٹیسی خاندان کا رکن ہوں۔ میں نباتاتی طور پر ایک بیری ہوں۔ مشرق وسطیٰ کو میرے وطن کے طور پر بڑے پیمانے پر پہچانا جاتا ہے اور یہیں پر میرے پودے کی کاشت تقریباً 6000 سے 8000 سال قبل شروع ہوئی تھی۔ چین دنیا میں انگور پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کے بعد اٹلی، اسپین، فرانس، امریکہ، ترکی، بھارت، چلی، ارجنٹائن اور جنوبی افریقہ ہیں۔ انگور پیدا کرنے والے ممالک کی درجہ بندی مختلف عوامل جیسے موسمی حالات، فصل کی پیداوار اور مارکیٹ کی حرکیات کی وجہ سے سال بہ سال تبدیل ہو سکتی ہے۔ میری 10,000 سے زیادہ اقسام دنیا بھر میں اگائی جاتی ہیں، مختلف رنگوں، ذائقوں اور سائز کے ساتھ۔ میں بیلوں پر اگتا ہوں، جو کہ لکڑی پر چڑھنے والے پودے ہیں جن کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ ٹریلسز یا سٹیکس۔ میں بہت سے مختلف رنگوں میں ظاہر ہوتا ہوں، ہلکے سبز سے سرخ سے تقریباً سیاہ تک۔ میری جلد اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے، جبکہ گوشت ہائیڈریشن اور غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے۔ مجھے عام طور پر 3 بڑے گروپوں میں درجہ بندی کیا جاتا ہے: ٹیبل انگور، جوس انگور اور شراب انگور۔ ٹیبل انگور: یہ انگور بنیادی طور پر ناشتے کے طور پر تازہ کھائے جاتے ہیں یا مختلف پکوان کی تیاریوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اپنی مٹھاس، مضبوطی اور دلکش شکل کے لیے مشہور ہیں۔ ٹیبل انگور کی مشہور اقسام کی مثالوں میں تھامسن سیڈ لیس، ریڈ گلوب اور فلیم سیڈ لیس شامل ہیں۔ جوس انگور: یہ انگور خاص طور پر ان کے زیادہ رس کی مقدار کے لیے کاشت کیے جاتے ہیں۔ یہ اکثر انگور کے رس، انگور کے ارتکاز اور انگور پر مبنی دیگر مشروبات کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں۔ جوس انگور میں عام طور پر مٹھاس اور تیزابیت کا توازن ہوتا ہے۔ عام رس انگور کی اقسام کی مثالوں میں کونکورڈ، نایاگرا اور کٹابا شامل ہیں۔ شراب کے انگور: یہ انگور خاص طور پر شراب بنانے کے مقاصد کے لیے کاشت کیے جاتے ہیں۔ یہ مخصوص خصوصیات کے مالک ہیں جو شراب کی پیداوار میں حصہ ڈالتے ہیں، جیسے مطلوبہ چینی کی سطح، تیزابیت، ٹیننز اور ذائقے۔ شراب کے انگور مختلف اقسام میں آتے ہیں، جن میں سرخ انگور جیسے کیبرنٹ سووینین، میرلوٹ اور پینوٹ نوئر، نیز سفید انگور جیسے شارڈونی، سووینین بلینک اور ریسلنگ شامل ہیں۔ ذائقے کے لحاظ سے سیاہ، سرخ اور جامنی انگور اکثر سبز انگوروں سے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ عام طور پر گہرے رنگ والی غذاؤں میں ہلکے رنگ کے پھلوں کے مقابلے اینٹی آکسیڈنٹ کی سطح زیادہ ہوتی ہے۔ شیمپین انگور کو تمام انگوروں میں سب سے میٹھا سمجھا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے سرخ انگور سال بھر دستیاب ہوتے ہیں۔ سرخ اور جامنی رنگ کے انگوروں میں ریسویراٹرول نامی ایک مرکب ہوتا ہے جس کا تعلق صحت کے مختلف فوائد سے ہے۔ ریسویراٹرول ایک پولی فینول ہے جو ایک اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور انگور کی جلد میں پایا جاتا ہے۔ میں کچھ وٹامنز کا ایک اچھا ذریعہ ہوں، خاص طور پر وٹامن سی اور وٹامن کے۔ وٹامن سی مدافعتی نظام کی حمایت کرتا ہے، جبکہ وٹامن کے خون کے جمنے اور ہڈیوں کی صحت میں کردار ادا کرتا ہے۔ انگور میں پوٹاشیم اور مینگنیز سمیت متعدد معدنیات ہوتے ہیں۔ پوٹاشیم دل اور پٹھوں کے مناسب کام کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے، جبکہ مینگنیز ہڈیوں کی نشوونما اور اینٹی آکسیڈنٹ کے عمل میں شامل ہے۔ میں ریسویراٹرول، کوئرسیٹین اور کیٹاکینز جیسے اینٹی آکسیڈنٹ سے مالا مال ہوں۔ یہ طاقتور مرکبات صحت کے لیے حیرت انگیز فوائد رکھتے ہیں۔ یہ سوزش کو کم کرنے اور دائمی بیماریوں سے بچانے اور صحت مند خون کی گردش کی حمایت کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ میں فائبر کا ایک اچھا ذریعہ ہوں جو صحت مند ہاضمے کو فروغ دیتا ہے اور قبض کو روک
روکنے میں مدد کرتا ہے۔ مزید یہ کہ میری جلد میں ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو صحت مند آنت کو برقرار رکھنے میں معاون ہوتے ہیں۔ مجھے ایسے اینٹی آکسیڈنٹ ہونے پر فخر ہے جن کے بارے میں محققین کا خیال ہے کہ دماغی صحت کی حفاظت اور مدد کر سکتے ہیں، علمی افعال کو فروغ دے سکتے ہیں اور صحت مند دماغ کے لیے ضروری غذائیت فراہم کر سکتے ہیں۔ تحقیق نے امید افزا شواہد دکھائے ہیں کہ انگور میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹس الزائمر سمیت نیورو ڈی جنریٹو بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میرے پاس پانی کی مقدار تقریباً 80% سے 85% ہے۔ پانی کی یہ زیادہ مقدار مجھے ہائیڈریٹنگ فوڈ کا انتخاب بناتی ہے جو جسم میں ہائیڈریشن کی مناسب سطح کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ میرے پاس کم کیلوریز ہیں اور وزن کو منظم کرنے کے لیے صحت مند غذا میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ چمکدار جوان جلد کے لیے مجھے اپنی خوراک میں شامل کریں۔ میرے اینٹی آکسیڈنٹس بڑھاپے سے بچاتے ہیں، کولیجن کو سپورٹ کرتے ہیں اور جلد کے مسائل کو روکتے ہیں۔ ویٹی کلچر انگور کی کاشت کا مطالعہ ہے، جبکہ اینولوجی شراب اور شراب سازی کا مطالعہ ہے۔ کیبرلوٹ انگور کے نایاب قسم مرلوٹ اور کیبرنیٹ فرانک کی ایک منفرد جینیاتی کراس ہے۔ یہ خصوصی طور پر ایک واحد ٹسکان اسٹیٹ میں پایا جاتا ہے۔ جاپان کے روبی رومن انگور کو دنیا کا مہنگا ترین پھل مانا جاتا ہے، جس کی قیمت 10 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ سلووینیا کے شہر میری بور کے دل میں ایک بہت پرانی بیل ہے۔ یہ 450 سال سے زیادہ پرانی ہے اور اسے دنیا کی قدیم ترین بیل سمجھا جاتا ہے۔ بیل اتنی خاص ہے کہ اس کا اپنا میوزیم ہے جسے دا اولڈ وائن ہاؤس کہتے ہیں۔ مجھے تازہ کشمش کے طور پر خشک جوس، جیلی، جیم اور شراب میں پروسیس کیا جا سکتا ہے۔ میرے رس کو خمیر کر کے شراب تیار کی جاتی ہے جو خمیر کے عمل کے ذریعے شکر کو الکحل میں تبدیل کرتی ہے۔ میری جلد میں قدرتی خمیر ہوتا ہے، لیکن شراب بنانے والے مستقل ابال کے لیے مخصوص تناؤ ڈالتے ہیں۔ شراب بنانے کے عمل میں انگوروں کو کچلنا، رس کو خمیر کرنا، شراب کو بڑھانا اور بوتل میں بند کرنا شامل ہے۔ میں اکثر کھانا پکانے میں استعمال ہوتا ہوں اور سلاد اور میٹھے سمیت مختلف پکوانوں میں پایا جا سکتا ہوں۔ میں قدرتی شکر کا خزانہ ہوں جو اکثر کھانے کی کچھ مصنوعات اور ترکیبوں کو میٹھا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مجھے ہاتھ سے یا میکینیکل ہارویسٹنگ مشینوں کے ذریعے کاٹا جا سکتا ہے۔ میری فصل کا موسم عام طور پر موسم گرما کے آخر یا موسم خزاں کے شروع میں ہوتا ہے۔ میں ہوا یا کیڑوں کے ذریعے پولینیشن سے گزرتا ہوں، جس میں شہد کی مکھیاں بھی شامل ہیں۔ میری بیلوں کے پتے اکثر بحیرہ روم کے کھانوں میں کھانے کو لپیٹنے اور پکانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ڈولما۔ مجھے دوسری پیداوار سے دور رکھنا چاہیے کیونکہ میں بعض پھلوں سے خارج ہونے والی ایتھلین گیس کے لیے حساس ہوں۔ وہ گیس پکنے اور خراب ہونے میں جلدی کر سکتی ہے، میرے معیار کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ بہتر ہے کہ مجھے لطف اندوز ہونے سے پہلے دھوئیں، نہ کہ مجھے ذخیرہ کرنے سے پہلے۔ اپنی تازگی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ٹھنڈا بولڈ جیسا ریفریجریٹر تلاش کریں جہاں مجھے محفوظ طریقے سے رکھا جا سکے۔ مجھے پاؤڈری پھپھوندی اور ڈاؤنی پھپھوندی جیسی بیماریوں کے ساتھ ساتھ انگور کے فائلوکسرا اور لیف ہوپرز جیسے کیڑوں سے بھی خطرہ ہے۔ میرے کسان میری حفاظت کے لیے کٹائی، پھپھوند کش ادویات کا استعمال اور مربوط کیڑوں کے انتظام کی تکنیکوں کو لاگو کر کے میری دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو براہ کرم اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔